کی شمشیر عطا کر کے چلیں، حسن تحریر کو تقدیر عطا کر کے چلیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی اس یادگاری تقریب کے صدر محترم پروفیسر عبدالصمد صاحب، پروفیسر جاوید حیات صاحب، اردو ڈائریکٹریٹ کے فعال ڈائریکٹر جناب احمد محمود صاحب، ڈاکٹر قاسم خورشید صاحب، ڈاکٹر منہاج صاحب اور حسیب الرحمان صاحب، اور یہاں اس ہال میں موجود اردو ڈائریکٹریٹ کے عہدیداران، اردو کے آفتاب و مہتاب، خواتین و حضرات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اختر اورینوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ میری بدنصیبی کہہ لیں یا بدقسمتی کہ میں نے بہت زیادہ ان پہ مطالعہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھ سے مقالہ لکھنے کے لیے کہا گیا تو میں تھوڑا گھبرا گیا کہ بھئی ان کے بارے میں بہت کچھ مجھے علم نہیں ہے، لیکن پھر چیزوں کو تلاش کیا میں نے تو پھر مجھے ساغر نو کا شمارہ ملا جو ان کی حیات میں ہی شائع ہو گیا تھا، مہر نیم روز کا وہ شمارہ ملا جو کراچی سے شائع ہوا تھا ان کی وفات کے بعد، وہ پورے شمارے ملے، چمنستان کا وہ شمارہ ملا 1945 کا جس میں ان کی ایک تخلیق شائع ہوئی تھی جسے ابھی تک نہ تو سید محمد حسنین صاحب نے جنہوں نے ان کا مونوگراف لکھا، نہ ہی مہر نیم روز میں، نہ ہی ساغر نو میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک کاروباری کے نام سے 8 صفحے کی ایک، حالانکہ وہ افسانہ نمبر تھا لیکن افسانہ نہیں کہیں گے اس کو، ان کا ناول جو بعد میں شائع ہوا تھا حسرت تعمیر کے عنوان سے، تو وہ اسی ناول کا کچھ حصہ انہوں نے چمنستان میں شائع کیا تھا اور اس کو بھی کافی ایڈٹ کر کے، تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ اچھا ایک بات یہاں اور ذکر کرتا چلوں کہ شکیلہ اختر نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اس ناول کا نام پہلے صرف تعمیر تھا، بعد میں اس کا نام حسرت تعمیر ہو گیا۔ اختر اورینوی کی زندگی بڑی نشیب و فراز میں گزری ہے۔ ظاہر ہے ان کے والد صاحب سید وزارت حسین صاحب اور ان کے بھائی سید ارادت حسین صاحب علی گڑھ میں جب طالب علمی کا زمانہ تھا، قادیان کی ایک تحریک چل رہی تھی اور اس سے متاثر ہوئے اور حلقہ احمدیہ میں، جماعت احمدیہ سے وابستہ ہو گئے، اور انہوں نے جب اختر پیدا ہوئے، ان کی تھوڑے بڑے ہوئے، تو انہوں نے ان کو وقف فی الدین کر دیا کہ یہ بچہ ہمارا دین کی خدمت کرے گا، اور اسی لیے ان کا داخلہ میڈیکل میں کرایا گیا، لیکن پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت پریشانی کی حالت میں، بعد میں ان کا داخلہ پھر انگریزی میں ہوتا ہے، انگریزی سے آنرس کیا انہوں نے بڑی مشکل سے، اور ان کی زندگی کے عجیب یہ ہیں۔ کاکو اورین میں ان کا ددیال کا علاقہ تھا جہاں دادی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، جو گھر کی تربیت رہی، اور اس کے بعد ان کا ارول میں بہت زیادہ وقت گزرا، اور ارول کے جاوید حیات صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بہتر بتائیں گے، اور مجھے پڑھتے ہوئے لگا کہ بھائی میں نے کہاں کہاں حیدرآباد، دلی اور بہت ساری جگہ گھومی، مجھے لگتا ہے ارول ضرور گھومنا چاہیے، اتنی تعریفیں ہیں کہ ارول اور پام ولا، وہ شیشم کے درخت اور تاڑ کا درخت، پتہ نہیں لگتا سون کی نہر جو تھی اس کی اتنی تعریف ہے، لگتا ہے کہ شملہ اور منالی سب فیل ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ میرے مقالے کا موضوع ہے اختر اورینوی، زندگی اس کی خود اپنے سے خفا گزری ہے۔ کچھ چیزیں میں نے عظیم آباد کے حوالے سے لکھی ہیں، اگر آپ کو اجازت دیں تو وہ بھی پیش کر دوں۔ شاد امداد امام اثر، رمز عظیم آبادی، راسخ عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، بسمل عظیم آبادی، کلیم الدین احمد، کیف عظیم آبادی، قاضی عبدالودود، کلیم عاجز، عبد المقنید، وہاب اشرفی، الیاس احمد گدی، کلام حیدری، انجم مانپوری، سید محمد حسنین، شکیلہ اختر، اختر اورینوی اور عبدالصمد جیسے ادیبوں و ناقدین کی سرزمین عظیم آباد اردو زبان و ادب کے آغاز اور ارتقاء سے اہمیت کی حامل رہی ہے۔ یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کی ادبی خدمات کے ذکر کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ عظیم آباد کا دبستان 13ویں صدی میں ہی قائم ہو چکا تھا۔ کچھ اور اشعار ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اور بات یہاں ذکر کرتا چلوں کہ یاس عظیم آبادی، جو بعد میں یاس یگانہ چنگیزی اور غالب شکن کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی بھی پیدائش عظیم آباد کی ہی تھی۔ ان کا ایک شعر ہے، جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں مجھے یاس اہل دل، آبروئے لکھنؤ خاک عظیم آباد ہوں۔ داغ دہلوی نے بھی کہا تھا، کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں، عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں۔ اردو ڈائریکٹریٹ کے ڈائریکٹر قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے دبستان عظیم آباد کی عظیم روایات کو زندہ کرنے میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں۔ آپ سب کرونا اور لاک ڈاؤن کا پیریڈ دیکھ چکے ہیں، تو اس میں بی بی سی کے ایک صحافی تھے وسعت اللہ خان، ان کی ایک رپورٹ آئی تھی
تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرۂ ارض کو ضروری مرمت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس ضروری مرمت کے دنوں میں یا وبا یا لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی اردو ڈائریکٹریٹ فعال رہا ہے، اور ہم لوگ ویبینار سے جڑتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے ان کی تقریبات، تو یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور خاص طور سے احمد محمود صاحب جو اس ٹیم کے سربراہ ہیں۔ اختر ارینوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین مقرر تھے، افسانہ نگار تھے، ناول نگار تھے، شاعر تھے، اور ایک مصور بھی تھے، بڑی اچھی تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اور ان کا جب پٹنہ کالج میں ان کو ملازمت ملتی ہے، اس کا ایک واقعہ بڑی مشہور ہوا تھا اس دور میں، جو پرانے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ بھائی ڈیمو کلاس کرائی جائے گی، انٹرویو نہیں ہوگا، انٹرویو کے ساتھ ساتھ ڈیمو کلاس کرائی جائے گی۔ اس میں عظیم الدین صاحب تھے، کلیم الدین احمد صاحب کے والد صاحب، اور پھر وہ ڈیمو کلاس ہوئی، اور اس میں اختر صاحب جو بہترین مقرر تھے ان کو سب سے زیادہ نمبر ملے، اور ان کا پھر وہاں ملازمت کے طور پہ وہاں سلیکشن ہو جاتا ہے۔ کچھ کوٹیشنز ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اور بات جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ظفر سعید صاحب جو پٹنہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ پٹنہ یونیورسٹی کے ہی طالب علم رہے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اختر ارینوی صاحب کا جب انتقال ہوا تھا 30 مارچ یا 31 مارچ 1977، تو اس وقت پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تھے صدر الدین فضا شمسی صاحب، اور اسی دن اختر ارینوی کی موت کا اتنا زیادہ ان کو صدمہ ہوا تھا کہ اسی دن شام میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اختر صاحب کا اتنا روب دبدبا، اتنی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں کہ ان کے جانے کے بعد سے بالکل سارے لوگ سوگوار تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کاکو، اورین، ارول، پھر امتحان میں ان کی کیا حالت ہوئی، آخری امتحان دے رہے تھے، واقعات ہیں کہ خون آ گیا، ان کو ٹی بی کا جو مرض تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تو لا علاج تھا، اور اس کا کیڑا ایسا ہوتا تھا کہ برتن ورتن سب الگ کر دیے جاتے تھے، بالکل الگ تھلگ، یہ سب واقعات ہیں، میں وہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ شرف عظیم آبادی جو ان کے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اختر بڑی اچھی تصویریں بناتا تھا، اور جب ارول میں تھے، وہ پام ولا میں کچھ دن گزارے انہوں نے، تو شکیلہ اختر جو بعد میں ان کی اہلیہ یا ان سے شادی ہو جاتی ہے، تو وہ پہلے اختر ماموں کہتی تھی، اور یہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو شادی کے بعد کے واقعات ہیں کہ اختر نے وہاں بالکل شعر و سخن کا ایک الگ ماحول پیدا کر دیا تھا۔ سالیاں رہتی تھیں، ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہم تم کو آج انعام میں 5 روپے دیں گے، 2 روپے دیں گے، تم کو اقبال کی نظم شکوہ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح شکیلہ اختر کو کہتے تم 10 اشعار یاد کر لو تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے۔ تو یہ سب جو ماحول تھا، اس سے وہ ان کی سالیاں اور وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی شعر و سخن کی طرف راغب ہوئے، اور بقول شرف عظیم آبادی کے ارول میں وہ راجہ اندر کی طرح رہتے تھے۔ اختر ارینوی کے کل 6 افسانوی مجموعے منظر عام پر آئے۔ ان کا پہلا مطبوعہ افسانہ بدگمانی اور آخری افسانہ ایک درخت کا قتل ہے۔ اختر ارینوی کی شخصیت میں رومان پسندی تو تھی، لیکن وہ خاصے مذہبی انسان بھی تھے، اور رومان اپنی جگہ، لیکن کبھی خود کو مذہب سے الگ نہیں سمجھا، اور ان کے افسانوں یا بعد کے دنوں کی شاعری کو رومان پسندی سے الگ ہٹ کر دیکھا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ اختر اپنے ہر افسانے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسا ہے جو ان کے دل سے نہیں نکل رہا ہے، ایک پھانس ہے جو ان کے اندر چبھی ہوئی ہے۔ اس جانب عالیہ احمد سرور نے بھی اشارہ کیا ہے، اور کلیم الدین احمد کا محض یہ کہنا کہ ان کے افسانے معاصر میں شائع ہوئے اور یہ ان کی اچھائی کی دلیل ہے۔ حالانکہ جن افسانوں پر کلیم الدین احمد نے بس ایک جملے میں اپنی رائے دی، انہی کے حوالے سے عبد المغنی کی یہ رائے بہت متوازن اور درست معلوم ہوتی ہے۔ ایک کوٹیشن عبد المغنی صاحب کا: پہلے مجموعے منظر و پس منظر کے 19 افسانوں میں کم از کم 11 ایسے ہیں جن پر بے اختیار نگاہ ٹک جاتی ہے۔ ان افسانوں میں عروج کی تعمیر اتنی مرتب اور منظم ہے جیسے کسی نے ایک قالب میں مواد ڈال کر کوئی مشین ڈھال لی ہو، کہیں سے کوئی گوشہ نکلا ہوا یا کھردرا نہیں، تمام گوشے ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ جیسے کسی موزوں قامت کے اعضاء کا تناسب، پھر ہر جز باہم مل کر ایک معین سمت میں آگے بڑھتا ہوا، یہاں تک کہ عروج ایک مینار یا گنبد کی چوٹی کے مانند ابھرتا ہے۔ یہ عبد المغنی صاحب کی رائے تھی۔ اپنے اس مقدمے میں پروفیسر عبد المغنی نے بیدی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا فن بہت بالیدہ ہے، مگر ان کی فکر محدود، تجربہ قلیل، مطالعہ مختصر اور نگاہ پست ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث کا موضوع اور اتفاق کی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختر ارینوی کے حوالے سے ان کے خیالات سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان کے افسانے پس منظر، آخری کنی، سینیٹوریم کا فقیر اور بوڑھی ماما آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اختر کا اسلوب اور انداز کسی بھی چوٹی کے افسانہ نگار سے کم نہیں ہے۔
اختر کی یہاں زبان و بیان کی ایسی چاشنی ہے کہ پڑھنے والا ان کے جادو میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کئی افسانوں میں تو اختر افسانہ نگار نہ بن کر ایک فلسفی بن جاتے ہیں اور حیات و موت کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ ایک خاص بات جو میں نے اختر کے افسانوں میں محسوس کی وہ ہے ان کا اصلاحی مقصد۔ ان کے افسانوں میں یہ مقصد حاوی رہا ہے اور یہ اصلاح کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ انہیں پوری زندگی یہ احساس رہا کہ ان کی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ بھلے وہ ڈاکٹر نہ بن سکے ہوں لیکن ان کی تقاریر اور سیرت پر ان کے خطبات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اختر ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں لوگ خوش رہیں اور کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ ان کا عقیدہ بھلے قادیانی ہو لیکن وہ ایک راسخ العقیدہ مذہبی شخص کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں۔ وہ دین کی تبلیغ پر بھی توجہ دیتے تھے اور ان کی تقریروں سے ان کا عقیدہ کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ملازمت کا وقت آیا تو انہوں نے اس وقت کے خلیفہ مطلب غلام محمد قادیانی کے بیٹا تھے بشیر الدین، تو ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ میرا کام تو دین کی تبلیغ ہے لیکن اب یہ ملازمت سامنے آ گئی ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ آپ ملازمت کرتے ہوئے بھی انسانوں کی بھلائی کے کام کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی بھلائی، ایک صالح معاشرے کا قیام، انسان دوستی ان کے افسانوں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ وہ ادب میں مقصدیت کے قائل تھے، اقبال اور نیاز سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس حوالے سے اختر نے خود بھی لکھا ہے کہ وہ شروع میں اقبال کو پڑھ رہے تھے، بعد میں نیاز کا جو رسالہ نکل رہا تھا نگار، اس کو وہ بہت پڑھتے تھے اور کہا جاتا ہے چھپا چھپا کے لوگ پڑھتے تھے اس وقت۔ جہاں اقبال سے ادب میں مقصدیت سیکھی وہیں نیاز کے نگارستان نے ان میں حسن و عشق اور رومان پسندی کو ہوا دی۔ وہ اسلام کا مطالعہ جدید تقاضوں کی روشنی میں کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام ساری انسانیت کا ورثہ ہے۔ ان کے افسانوں میں علمیہ اور رزمیہ عناصر بکھرے پڑے ہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو انہوں نے جس انداز میں اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے وہ اختر کا منفرد اسلوب بن گیا ہے اور یہی ان کی شناخت ٹھہری۔ اور اسی لیے عبد المغنی صاحب نے انہیں جدید افسانہ نگاری کے صف اول کے عناصر اربعہ کی ترتیب میں کرشن چندر اور منٹو کے بعد جگہ دی اور بیدی کو بھی ان کے بعد رکھا۔ اس حوالے سے بعد میں وہاب اشرفی صاحب نے اپنی رائے تبدیل کی اور کہا کہ بیدی منٹو، بیدی، کرشن اور پھر اختر کا نام آئے گا، جبکہ عبد المغنی صاحب نے اختر کو پہلے رکھا تھا۔ ان کے افسانوں میں آپ کو ایک نامعلوم سا درد محسوس ہوگا۔ کہیں کہیں اپنے افسانوں میں وہ ایک گلوکار بن جاتے ہیں جو صرف درد میں ڈوبے نغمے گانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ان کے افسانے کا ایک اقتباس ہے، وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کچھ اور ضروری چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور سنیں۔ اختر کی منظرکشی لاجواب ہے۔ ان کے افسانوں میں ان کا انداز بیان بے مثال ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے افسانوں کا مقصد اور فلسفیانہ پیغام، یہ سب کچھ مل کر اختر کی افسانہ نگاری کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ان کے افسانے ٹائپسٹ کی کہانی پڑھ لیں تو آپ کو اردو ٹائپسٹوں کی پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ مزدور کی کہانی پڑھ لیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ کردار ہمارے آس پاس ہی ہے۔ بوڑھی ماما پڑھ لیں آپ، ایسے کردار اپنے گھروں میں مل جائیں گے۔ اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں عصمت کی ننھی کی نانی کی یاد آ گئی۔ ننھی کی نانی کا پلاٹ تھوڑا وسیع ضرور ہے اور اس میں ننھی کا بھی ایک کردار شامل ہو گیا ہے، لیکن نانی والا حصہ آپ کو بوڑھی ماما میں دکھائی دے گا۔ اسی طرح آخری ایک کنی آپ کو ملازمت کے حصول اور ایک نوجوان کو ہونے والی پریشانی کی داستان سنائیں گے۔ ان کا ایک افسانہ ہے پس منظر، اس میں آپ کو ایک بالکل مختلف پلاٹ دکھائی دے گا۔ مسلم گھرانوں کی لڑکیاں اور ان کے حالات، کیچلیاں اور بالے جبریل اور سپنوں کے دیس میں ان افسانوں میں اختر کا فن افسانہ نگاری اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے اور ان افسانوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ، تمدن، فلسفہ سبھی کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اختر کا یہ انداز، حالانکہ ان کے افسانوں کی کمزوری بھی کہی جا سکتی ہے کہ افسانہ جس سیدھے سادے انداز و الفاظ میں لکھا جاتا ہے وہ ان افسانوں میں نہیں ہے۔ ان کا ایک افسانہ شادی کے تحفے بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ ایک شخص اتنا تہی دست ہے کہ وہ پیار اور محبت تو لٹا سکتا ہے لیکن شادی میں کسی نئی نویلی دلہن کو ایک چھوٹا سا تحفہ بھی نہیں دے سکتا۔ اختر کے افسانوں میں کردار بہت کم ہوتے ہیں اور اکثر خود بھی کہیں نہ کہیں ان افسانوں میں دکھائی دے جاتے ہیں۔ کچھ افسانے تو حقیقی کرداروں اور واقعات و مقامات پر ہی لکھے گئے ہیں۔ شیشم کا درخت، ارول کی فضا، پام ولا، سون نہر، رومانی فضا، سینیٹوریم کی نرس، شیخ جہور، شرف عظیم آبادی کے رہنے والی ایک بوا، یہ سب اختر کے افسانوں میں موجود ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے احمد ندیم قاسمی کے افسانوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ بقدر ضرورت کفایت کو کام میں نہیں لاتے، آپ کا دماغ اسراف کا زیادہ قائل ہے۔ آپ کا افسانہ پڑھ کر آپ اس بچے کی مانند نظر آئے جو سنیما ہال میں فلم دیکھتے دیکھتے بیچ میں کئی بار بول اٹھتا ہے۔ یہی قول اختر کے افسانوں پر بھی صادق تھا۔ اس حوالے سے عبدالصمد صاحب کی بھی ایک رائے ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھا تھا، تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ افسانہ دریا کو
سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے، اور افسانہ اختصار میں ہونا چاہیے، اختصار سے لکھا جانا چاہیے، اور طویل افسانے لکھنا آسان ہے، لیکن اختر کے جو یہ طویل افسانے ہیں وہ اتنی مشکل زبان میں ہے اور اتنا بڑا اس کا پلاٹ ہے کہ پوری اسلامی تہذیب و تمدن اس میں نظر آئے گی۔ اختر نے اپنے کئی افسانوں میں چھوٹی سی بات کرنے کے لیے کئی سطریں لکھ ڈالی ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کا لہجہ بالکل تبلیغی یا خطیبانہ ہو گیا، جو افسانے کی فنی ضروریات سے قدرے مختلف ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو اختر کی کہانیوں میں منظر نگاری غضب کی ہے۔ انہوں نے بھلے ہی 2 ڈرامے لکھے ہوں، لیکن ان کے ہر افسانے میں ان کے اندر کا ڈرامہ نگار ان پر حاوی رہا ہے، اور ایک ایک جزیات کو انہوں نے جس انداز میں پیش کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہانی آپ کو پڑھ نہیں رہے، آپ کوئی کہانی پڑھ نہیں رہے بلکہ کسی بڑے پردے پر فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور افسانوں کے کردار آپ کے سامنے حرکت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب وہ اٹکی سینیٹوریم میں تھے رانچی میں، تو اس بیچ وہاں کا جو ڈاکٹر تھا اور نرس تھے، یہ لوگ اپنا جو بھی پروگرام کرتے تھے تو اختر بستر پہ لیٹے لیٹے اس پروگرام کی پورا اس کا خاکہ تیار کرتے تھے، ان سے رائے لی جاتی تھی، باضابطہ وہ پھر اس وقت کا ایک انگریزی اخبار تھا، اس میں وہ پوری رودات شائع ہوتی تھی۔ ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ اختر کو کہ جتنے بھی بہترین افسانے ہیں وہ ان کی بیماری کے دوران میں لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح شعر و شاعری کا جو ذوق ان کا بیدار ہوا یا اس کو ایک جلا ملی، اس کو عروج عطا ہوا، وہ ارول اور پام ولا میں رہتے ہوئے۔ اختر کو الفاظ کو بہت زبردست گرفت حاصل تھی۔ انہوں نے کچھ دن میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، انگریزی ادب پڑھا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اسلامی نظام حیات کو سمجھا اور اسے اپنی تحریروں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ قاضی عبدالودود جیسا محقق کو ناقد ان کے افسانہ نگاری کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور انہیں بہار کے اردو بولنے والوں میں سب سے بہتر افسانہ نویس بتایا، جبکہ یہی قاضی صاحب تھے جنہوں نے اختر اورینوی کے ڈیلیٹ کے مقالے کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور بقول سید محمد حسنین تکہ بوٹی کر ڈالی اور اختر کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے۔ عبدالقادر سروری کی رائے انہوں نے ابھی دی ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے قاضی صاحب اور عبدالقادر سروری کی رائے اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بات ہے کہ اختر نے بہار میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء کے حوالے سے پہلی دفعہ بنیادی کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی تحریر یا تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے، اور اس طرح کا کام ان کے بعد بھی بہت کم ہوا ہے۔ جیسے انہی کے ایک شاگرد تھے مظفر اقبال صاحب، انہوں نے بہار میں اردو نثر کا ارتقاء بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا، ان کا مقالہ 1857 تک تھا، ان کا مقالہ 1857 سے 1914 تک ہے، اور اس سے اختر سے پہلے کی اگر بات کریں تو شاد کا ایک مقالہ تھا، راز عظیم آبادی، جگدیشور پرساد، فصیح الدین بلخی، رکشا عبدالی، قاضی عبدالودود، وہاب اشرفی وغیرہ کے مضامین ملتے ہیں اور کچھ مقالے ہیں۔ ارول کے قیام نے اختر کی رومان پسند طبیعت کو شاعری کی جانب مائل کیا، اور اختر کی بیماری نے انہیں ایک کامیاب افسانہ نگار بنا دیا۔ ان کے زیادہ تر کامیاب افسانے سینیٹوریم کے دنوں میں یا بیماری کے دوران ہی لکھے گئے ہیں۔ اختر اورینوی کی کہانیوں میں بہار کے دیہی علاقوں کو بہت عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ اختر نے زندگی کے مختلف مسائل کو اپنے افسانوں میں فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے، انہیں الفاظ کے استعمال پر قدرت حاصل تھی۔ اختر کے کچھ افسانے ایسے ہیں جو ایک نشست میں پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، بہت توجہ سے اور غور و فکر کے ساتھ افسانوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اختر کے حوالے سے جو بھی کام ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہے، ان کے افسانوں پر مزید گفتگو کی گنجائش رہ جاتی ہے، اور ان کے افسانوں کا مطالعہ تاریخی، سماجی، جمالیاتی اور عمرانیاتی تناظر میں کیا جانا چاہیے۔ باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو ان کے کچھ بہترین اشعار پر تمام کرتا ہوں۔ کبھی تو خواب میں آؤ کہ رات بھاری ہے، بجھے چراغ جلاؤ کہ رات بھاری ہے، میری امید کی دنیا ہے سنی سنی سی، ذرا بھی آس بندھاؤ کہ رات بھاری ہے۔ اردو کے حوالے سے ان کا شعر تھا، ہے زباں راستہ منزل یہ کہاں ہے پیارے، فن ہو بے سوز تو پھر وہم و گما ہے پیارے، لطف انداز ہے بس طرز بیاں ہے پیارے، دل میں جب آگ نہ ہو تو فن دھواں ہے پیارے، دل پہ لگتا ہے ہر ایک لمحہ کڑے وقت کا تیر، زندگی زخم ہے جو تجھ سے جدا گزری ہے، کون اختر کو بھلا دے گا تسلی ہمدم، زندگی اس کی خود اپنے سے خفا گزری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت سے بکھرے پڑے ہیں، زندگی کی تلخ حقیقتوں کو انہوں نے جس انداز میں اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے وہ اختر کا منفرد اسلوب بن گیا ہے، اور یہی ان کی شناخت ٹھہری، اور اسی لیے عبدالمغنی صاحب نے انہیں جدید افسانہ نگاری کے صف اول کے عناصر اربعہ کی ترتیب میں کرشن چندر اور منٹو کے بعد جگہ دی، اور بیدی کو بھی ان کے بعد رکھا۔ اس حوالے سے بعد میں وہاب اشرفی صاحب نے اپنی رائے تبدیل کی
اور کہا کہ بیدی منٹو بیدی کرشن اور پھر اختر کا نام آئے گا، جبکہ عبدالمغنی صاحب نے اختر کو پہلے رکھا تھا۔ ان کے افسانوں میں آپ کو ایک نامعلوم سا درد محسوس ہوگا، کہیں کہیں اپنے افسانوں میں وہ ایک گلوکار بن جاتے ہیں جو صرف درد میں ڈوبے نغمے گانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ان کے افسانے کا ایک اقتباس ہے، وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کچھ اور ضروری چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور سنیں۔ اختر کی منظرکشی لاجواب ہے، ان کے افسانوں میں ان کا انداز بیان بے مثال ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے افسانوں کا مقصد اور فلسفیانہ پیغام، یہ سب کچھ مل کر اختر کی افسانہ نگاری کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ان کے افسانے ٹائپسٹ کی کہانی پڑھ لیں تو آپ کو اردو ٹائپسٹوں کی پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ مزدور کی کہانی پڑھ لیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ کردار ہمارے آس پاس ہی ہے۔ بوڑھی ماما پڑھ لیں آپ، ایسے کردار اپنے گھروں میں مل جائیں گے۔ اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں عصمت کی ننھی کی نانی کی یاد آ گئی۔ ننھی کی نانی کا پلاٹ تھوڑا وسیع ضرور ہے اور اس میں ننھی کا بھی ایک کردار شامل ہو گیا ہے، لیکن نانی والا حصہ آپ کو بوڑھی ماما میں دکھائی دے گا۔ اسی طرح آخری ایک کنی آپ کو ملازمت کے حصول اور ایک نوجوان کو ہونے والی پریشانی کی داستان سنائیں گے۔ ان کا ایک افسانہ ہے پس منظر، اس میں آپ کو ایک بالکل مختلف پلاٹ دکھائی دے گا۔ مسلم گھرانوں کی لڑکیاں اور ان کے حالات، کیچلیاں اور بالے جبریل اور سپنوں کے دیس میں، ان افسانوں میں اختر کا فن افسانہ نگاری اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے، اور ان افسانوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ، تمدن، فلسفہ سبھی کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اختر کا یہ انداز، حالانکہ ان کے افسانوں کی کمزوری بھی کہی جا سکتی ہے کہ افسانہ جس سیدھے سادے انداز و الفاظ میں لکھا جاتا ہے وہ ان افسانوں میں نہیں ہے۔ ان کا ایک افسانہ شادی کے تحفے بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ ایک شخص اتنا تہی دست ہے کہ وہ پیار اور محبت تو لٹا سکتا ہے، لیکن شادی میں کسی نئی نویلی دلہن کو ایک چھوٹا سا تحفہ بھی نہیں دے سکتا۔ اختر کے افسانوں میں کردار بہت کم ہوتے ہیں اور اختر خود بھی کہیں نہ کہیں ان افسانوں میں دکھائی دے جاتے ہیں۔ کچھ افسانے تو حقیقی کرداروں اور واقعات و مقامات پر ہی لکھے گئے ہیں۔ شیشم کا درخت، ارول کی فضا، پام ولا، سون نہر، رومانی فضا، سینیٹوریم کی نرس، شیخ جہور، شرف عظیم آبادی کے رہنے والی ایک بوا، یہ سب اختر کے افسانوں میں موجود ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے احمد ندیم قاسمی کے افسانوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ بقدر ضرورت کفایت کو کام میں نہیں لاتے، آپ کا دماغ اسراف کا زیادہ قائل ہے، آپ کا افسانہ پڑھ کر آپ اس بچے کی مانند نظر آئے جو سنیما ہال میں فلم دیکھتے دیکھتے بیچ میں کئی بار بول اٹھتا ہے۔ یہی قول اختر کے افسانوں پر بھی صادق تھا۔ اس حوالے سے عبدالصمد صاحب کی بھی ایک رائے ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھا تھا، تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ افسانہ دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے، اور افسانہ اختصار میں ہونا چاہیے، اختصار سے لکھا جانا چاہیے، اور طویل افسانے لکھنا آسان ہے، لیکن اختر کے جو یہ طویل افسانے ہیں وہ اتنی مشکل زبان میں ہے اور اتنا بڑا اس کا پلاٹ ہے کہ پوری اسلامی تہذیب و تمدن اس میں نظر آئے گی۔ اختر نے اپنے کئی افسانوں میں چھوٹی سی بات کرنے کے لیے کئی سطریں لکھ ڈالی ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کا لہجہ بالکل تبلیغی یا خطیبانہ ہو گیا جو افسانے کی فنی ضروریات سے قدرے مختلف ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو اختر کی کہانیوں میں منظر نگاری غضب کی ہے۔ انہوں نے بھلے ہی 2 ڈرامے لکھے ہوں، لیکن ان کے ہر افسانے میں ان کے اندر کا ڈرامہ نگار ان پر حاوی رہا ہے، اور ایک ایک جزیات کو انہوں نے جس انداز میں پیش کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہانی آپ کو پڑھ نہیں رہے، آپ کوئی کہانی پڑھ نہیں رہے بلکہ کسی بڑے پردے پر فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور افسانوں کے کردار آپ کے سامنے حرکت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب وہ اٹکی سینیٹوریم میں تھے رانچی میں، تو اس بیچ وہاں کا جو ڈاکٹر تھا اور نرس تھے، یہ لوگ اپنا جو بھی پروگرام کرتے تھے تو اختر بستر پہ لیٹے لیٹے اس پروگرام کی پورا اس کا خاکہ تیار کرتے تھے، ان سے رائے لی جاتی تھی، باضابطہ وہ پھر اس وقت کا ایک انگریزی اخبار تھا اس میں وہ پوری رودات شائع ہوتی تھی۔ ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ اختر کو کہ جتنے بھی بہترین افسانے ہیں وہ ان کی بیماری کے دوران میں لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح شعر و شاعری کا جو ذوق ان کا بیدار ہوا یا اس کو ایک جلا ملی، اس کو عروج عطا ہوا، وہ ارول اور پام ولا میں رہتے ہوئے۔ اختر کو الفاظ کو بہت زبردست گرفت حاصل تھی۔ انہوں نے کچھ دن میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، انگریزی ادب پڑھا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اسلامی نظام حیات کو سمجھا اور اسے اپنی تحریروں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ قاضی عبدالودود جیسا محقق کو ناقد ان کے افسانہ نگاری کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور انہیں بہار کے اردو بولنے والوں میں سب سے بہتر افسانہ نویس بتایا، جبکہ یہی قاضی صاحب تھے جنہوں نے اختر برہنوی کے ڈیلیٹ کے مقالے کی دھجیاں اڑا دی تھی اور بقول سید محمد حسنین ٹکا بوٹی کر ڈالی اور اختر کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے۔ عبدالقادر سروری کی رائے انہوں نے ابھی دی ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے قاضی صاحب اور عبدالقادر سروری کی رائے اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بات ہے
کہ اختر نے بہار میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء کے حوالے سے پہلی دفعہ بنیادی کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی تحریر یا تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے، اور اس طرح کا کام ان کے بعد بھی بہت کم ہوا ہے. جیسے انہی کے ایک شاگرد تھے مظفر اقبال صاحب، انہوں نے بہار میں اردو نثر کا ارتقاء بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا. ان کا مقالہ 1857 تک تھا، ان کا مقالہ 1857 سے 1914 تک ہے. اور اس سے اختر سے پہلے کی اگر بات کریں تو شاد کا ایک مقالہ تھا، راز عظیم آبادی، جگدیشور پرساد، فصیح الدین بلخی، رکشاں عبدالی، قاضی عبدالودود، وہاب اشرفی وغیرہ کے مضامین ملتے ہیں اور کچھ مقالے ہیں. ارول کے قیام نے اختر کی رومان پسند طبیعت کو شاعری کی جانب مائل کیا، اور اختر کی بیماری نے انہیں ایک کامیاب افسانہ نگار بنا دیا. ان کے زیادہ تر کامیاب افسانے سینیٹوریم کے دنوں میں یا بیماری کے دوران ہی لکھے گئے ہیں. اختر اورینوی کی کہانیوں میں بہار کے دیہی علاقوں کو بہت عمدگی سے پیش کیا گیا ہے. اختر نے زندگی کے مختلف مسائل کو اپنے افسانوں میں فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے. انہیں الفاظ کے استعمال پر قدرت حاصل تھی. اختر کے کچھ افسانے ایسے ہیں جو ایک نشست میں پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، بہت توجہ سے اور غور و فکر کے ساتھ افسانوں کو پڑھنا پڑے گا. اختر کے حوالے سے جو بھی کام ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہے، ان کے افسانوں پر مزید گفتگو کی گنجائش رہ جاتی ہے، اور ان کے افسانوں کا مطالعہ تاریخی، سماجی، جمالیاتی اور عمرانیاتی تناظر میں کیا جانا چاہیے. باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو ان کے کچھ بہترین اشعار پر تمام کرتا ہوں. کبھی تو خواب میں آؤ کہ رات بھاری ہے، بجھے چراغ جلاؤ کہ رات بھاری ہے، میری امید کی دنیا ہے سنی سنی سی، ذرا بھی آس بندھاؤ کہ رات بھاری ہے. اردو کے حوالے سے ان کا شعر تھا، ہے زباں راستہ منزل یہ کہاں ہے پیارے، فن ہو بے سوز تو پھر وہم و گما ہے پیارے، لطف انداز ہے بس طرز بیاں ہے پیارے، دل میں جب آگ نہ ہو تو فن دھواں ہے پیارے. دل پہ لگتا ہے ہر ایک لمحہ کڑے وقت کا تیر، زندگی زخم ہے جو تجھ سے جدا گزری ہے، کون اختر کو بھلا دے گا تسلی ہمدم، زندگی اس کی خود اپنے سے خفا گزری ہے. بہت بہت شکریہ.